الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی. اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یقیناً اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے. سورہ طلاق آیت نمبر 12. قرآن مجید کی یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو بنایا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے 7 زمینوں کو بھی بنایا ہے. گرچہ کہ ابھی سائنس 7 آسمان اور 7 زمین کی تلاش میں سرگرداں ہیں اور یقین کے حد تک وہ بات نہیں کہتے، لیکن چونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمیں تو پہلے پارے میں ہی سکھلا دیا گیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے. تو ہمارے نبی نے ہم مسلمانوں کو ہمارے رب کی جو باتیں پہنچا دی ہیں اس یقین کے ساتھ ہم زندگی گزارتے، اس ایمان کے ساتھ ہم دنیا میں رہتے. جب اللہ کے کلام میں یہ بات آ گئی کہ 7 آسمان ہیں اور 7 زمین ہیں تو ہم اس کو منوان تسلیم کر لیں گے، چاہے سائنسدان اس کی تصدیق کریں یا نہ کریں، ہم اس کے محتاج نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ الذی خلق 7 سماوات. وہ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اسی کے مثل زمینیں بھی، جس کا واضح ترجمہ ہوا کہ جیسے 7 آسمان ہیں اسی کے مثل زمینیں، تو یعنی 7 زمین بھی ہے. تو فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ أَيْ خَلَقَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، یعنی 7 آسمانوں کی طرح اللہ نے 7 زمینیں بھی پیدا کی ہیں. بعض نے اس سے 7 اقالیم مراد لیے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. کچھ نے دنیا کے اندر 7 جو بر اعظم ہے نا، کہا اس سے مراد جو ہے دراصل 7 زمینیں، لیکن یہ بات درست نہیں، بلکہ جس طرح اوپر نیچے 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمینیں ہیں. احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامة من 7 ارضین. جس نے کسی کی ایک بالش زمین بھی ظلم سے ہتھیا لی تو قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. صحیح مسلم کی 140 1610 نمبر کی حدیث. واضح طور پر اس حدیث میں بات آ گئی کہ حدیث جہاں جو ظلم اور زیادتی کرتے ہیں ان کے گلے میں اللہ تعالیٰ طوق کے طور پر اللہ تعالیٰ 7 زمین ڈال دے گا. جہاں اس بات کی دلیل اس حدیث میں ہے کہ 7 زمینیں ہیں، وہیں ظلم و زیادتی کرنے والوں کے لیے وعید بھی سنائی گئی. اور صحیح بخاری کے اندر الفاظ کچھ اس طرح ہیں: خسف بہ الی 7 ارضین، اس کو 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا. صحیح بخاری کے 2454 نمبر کی حدیث ہے. اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر زمین میں اسی طرح کا پیغمبر ہے جس طرح کا پیغمبر تمہاری زمین پر آیا
مثلا آدم کی طرح، نوح کی طرح، ابراہیم کی طرح، عیسیٰ کی طرح علیہم الصلاۃ والسلام، یہ بات کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں بلکہ باطل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس اللہ کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جس طرح ہر آسمان پر اللہ کا حکم نافذ اور غالب ہے، اسی طرح ہر زمین پر اس کا حکم چلتا ہے۔ آسمانوں کی طرح ساتوں زمینوں کی بھی وہ تدبیر فرماتا ہے۔ فرمایا ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور یقیناً اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے، یعنی پس اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، چاہے وہ کیسی ہی ہو۔ یعنی ساتوں زمین ہے تو ہر زمین میں جو کچھ اگتا ہے، جو کچھ سوکھتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے، جتنی مخلوق ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو اللہ ہی کا حکم وہاں پر چلتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی ہمارے لیے واضح ثبوت ہے کہ جیسے 7 طبق آسمان اللہ نے پیدا کیے ہیں، ویسے 7 طبق زمین بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بھی یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہے۔ لہذا اس کا انکار یا اس کی کوئی تعویل کرنا یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو ان کے حقیقی معنوں میں ہی سمجھنے کی توفیق دے، اور ہر طرح کے زیغ اور ضلال سے اللہ تعالی ہم جمیع مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔